سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے کسی آدمی کو گرفتار کر کے اس سے اختیار دیا کہ شراب پی لے، ایک بچے کو قتل کرے، بدکاری کرے۔ اس آدمی نے شراب پینے کو ترجیح دی، جب اس نے شراب پی لی تو باقی گناہوں کا ارتکاب بھی کر ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک شراب نوشی کا وبال۔ الموجب الاوسط حدیث نمبر 363، مجمع الزوائد حدیث نمبر 8173۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے کسی آدمی کو گرفتار کر کے اس سے اختیار دیا کہ شراب پی لے، ایک بچے کو قتل کرے، بدکاری کرے یا خنزیر کا گوشت کھائے، اور اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس آدمی نے شراب پینے کو ترجیح دی، جب اس نے شراب پی لی تو باقی گناہوں کا ارتکاب بھی کر ڈالا۔ یہ واقعہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو اس حال میں مر جائے کہ اس کے مثانے میں کچھ شراب ہو تو اس پر پہلے پہل جنت حرام کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ ان 40 دنوں کے اندر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ شراب ایک ایسا گناہ ہے جو بظاہر ایک گھونٹ سے شروع ہوتا ہے، مگر انجام میں انسان کی عقل، ایمان اور کردار سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ ایک عبرت ناک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو مجبور کیا کہ وہ 4 کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرے: شراب پینا، قتل کرنا، زنا کرنا یا خنزیر کا گوشت کھانا۔ اس شخص نے یہ سمجھ کر کہ شراب پینا شاید کم بڑا گناہ ہے، اسے اختیار کر لیا، لیکن جب نشہ چڑھا تو اسی نے باقی سنگین گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شراب دراصل گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو شخص نشے میں ہوتا ہے وہ نہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، نہ اپنے اعمال کا حساب، نہ عزت اور غیرت کا خیال۔ شراب نوشی کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے نتائج تباہ کن ہیں۔ گھریلو جھگڑے بڑھتے ہیں، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، صحت برباد ہوتی ہے، عزت ہاک میں مل جاتی ہے۔